بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز اور پروگرام ہے شریعت آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل طورو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر منگل کو صبح 11 بجے سے 12 بجے تک اور آپ سے براہ راست گفتگو ہوتی ہے. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہوتا ہے 25468081 یا 05125468081. طورو صاحب کو آپ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کا سیل نمبر ہے 0333510351 اور ان کا لینڈ لائن نمبر ہے 05154811892. مختلف شریعت کے مسائل پر ہمارا ایک سلسلہ شروع ہے اور ہم بتدریج ایک ایک کر کے ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں. شریعت آسان ہے, اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. مفتی اسماعیل طورو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے منگل کے دن شریعت آسان ہے کے حوالے سے مختلف ٹاپک اور مختلف مباحث پر گفتگو ہوتی ہے، اور آخر میں ہم نے فقہی، بنیادی، شرعی، ضروری، غیر اختلافی جو مسائل ہیں وہ ہم نے ترتیب وار شروع کیے ہیں. طہارت، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاشت، نوافل، قضا نمازیں، اوقات نماز، اذان، زکوٰۃ کے مسائل، رمضان کے مسائل، عیدین کے مسائل اور نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، مہر، عدت کے مسائل، اور اسی طرح حدود، آرڈیننس اور تعزیرات، شرعی سزائیں اور تعزیرات. اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی. خواب کی تعبیر، کون سا خواب سچا ہوتا ہے، استخارے کا طریقہ کیا ہے، اور لوگوں نے استخارہ اڈے بنائے ہوئے ہیں اور استخارے کرواتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. استخارہ کرنا پڑتا ہے. مشکا جلد اول باب التطوع
مشکات جلد اول میں یہ روایت موجود ہے. 2 رکعت نفل استخارہ کی دعا ابھی پڑھ لیجئے, استخارہ ختم, اس کے بعد مشورہ کر لیجئے. مشورہ استخارہ سے افضل ہے. جو آپ کے دل میں آئے اس پر عمل کیجئے اور کام شروع کر لیجئے. خواب نظر آئے تو عالم سے پوچھ لو, ضروری نہیں ہے رات کو کرنا یا 7 مرتبہ کرنا. اسی طرح میسیجز کے آداب, کپڑوں کے آداب, بالوں کے آداب, اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی. اور حضرات اولیاء کرام, بزرگان دین, ہمارے سروں کے تاج, آنکھوں کا سرما, ہم ان کے قدموں کی خاک. اولیاء کو مانیں گے, اولیاء کی مانیں گے. حضرات اولیاء کرام کے قصے یہ بھی میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور کے عظیم بزرگ اور ولی ہیں, جو افغانستان سے آئے تھے اور 10 لاکھ افراد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں, یہ بھی میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا. حضرات اولیاء کرام, قبرستان جانا سنت, وہاں سلام کرنا سنت, وہاں دعا کرنا درست, ایصال ثواب کرنا, دعا, قرآن کی تلاوت, یہ سب کچھ احادیث سے ثابت ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ. میں تمہیں قبرستان جانے سے روکتا تھا, تمہارے عقائد درست نہیں تھے. اب آپ کی تربیت ہو گئی, اب جایا کرو. تو اسی طرح یہ حسن ابدال جو علاقہ ہے, تو اس میں ایک عظیم ولی گزرے ہیں حسن, یہ بھی افغانستان سے آئے تھے. ان کے ہاتھ پر پورا حسن ابدال مسلمان ہوا ہے اور بہت بڑے وقت کے ولی اور بزرگ تھے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ. ایک اور ہیں آگے اٹک پل سے ذرا آگے, پرانا اٹک پل, محمد علی صاحب. یہ ان کے قصے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ عظیم ولی اور عظیم بزرگ تھے. یہ بات میں نے اس لیے چھیڑ دی کہ اس دن ہمارے ایک دوست اور ساتھی منظور بھائی نے فون کیا تھا کہ یہ بھی ذرا آپ فرمائیں, تو اس لیے یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ بزرگ تھے محمد علی صاحب, علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, محمود غزنوی, حضرت مولانا مفتی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, اور البیرونی سائنسدان. یہ چاروں دوست تھے اور یہ اکٹھے بیٹھتے تھے اور یہ دین کا کام کرتے تھے. محمود غزنوی نے پاک و ہند کو فتح کیا ہے, عظیم ولی اور بزرگ تھے. اس طرح علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب کشف المحجوب, عظیم ولی ہیں, وہ لاہور میں مدفون ہیں. اور یہ چاروں ساتھی تھے. تو اولیاء کرام کے قصے اور ان کا ادب, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء کے اوپر دنیا اور آخرت میں غم, خوف اور پریشانی ہوگی. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. لغوی معنی اصطلاح میں جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلتا ہو وہ ولی ہے, اور جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر نہیں چلتا ہے تو وہ ولی نہیں ہے, بلکہ وہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے اگر اپنے آپ کو ولی مشہور کرے تو وہ حقیقت میں دین کا دشمن ہے. ولی کا معنی ہے دوست, اور دوست وہ ہوتا ہے اللہ کا جو اللہ کے حکم پر چلے اور پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے, وہی اولیاء کرام ہیں. اور اس پر تفصیلی درس میں آپ حضرات کے سامنے دے چکا ہوں کہ ولی کے اندر جب 10 باتیں ہوں گی تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے, اور تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی. اور اگر ایک بات نہ ہو یا 2-3 باتیں نہ ہوں تو یا ساری باتیں نہ ہوں تو وہ ولی نہیں ہے. ولی وہ ہیں جن کے اندر 10 باتیں ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ولی دوست بنا دے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج جو ہمارا موضوع ہے تو جہاد کا موضوع تو ہم نے بیان کر لیا, حدود اور تعزیرات کا موضوع بھی ہم نے بیان کر لیا. آج جزیہ کے حوالے سے ہماری بات چیت ہے. یہ جو ٹیکس لیتے ہیں, ٹیکس کافر سے بھی لیا جاتا ہے اور ٹیکس مسلمان پر بھی ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بات چیت کریں گے. اسی طرح یہ مرتد کس کو کہتے ہیں, کافر کس کو کہتے ہیں, مشرک کس کو کہتے ہیں, ملحد کس کو کہتے ہیں, زندیق کس کو کہتے ہیں, یہ اصطلاحات شرعی. تو اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات چیت ہوگی. اگلی جو بات چیت ہوگی کہ یہ بغاوت, جو ملک کے حکمران کے خلاف کچھ افراد اٹھ کر بغاوت کرتے ہیں, تو اس کا شرعی حکم کیا ہے, اس میں نقصان ہے یا فائدہ. تو اس حوالے سے جو شریعت کے اصول و ضوابط ہیں تو اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات چیت ہوگی.
تو رسام بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی جزیہ کی. یہ جزیہ جو ہے وہ نکلا ہے جزا سے، اور جزا کا معنی ہے بدلہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ عربی میں اس کو ٹیکس کہتے ہیں. تو یہ کافر پر ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ غلط ہے، یہ سمجھنا غلط ہے کہ ٹیکس صرف کافر پر ہوتا ہے، مسلمان پر نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات غلط ہے. لہذا ٹیکس جو ہے یہ کافر پر بھی ہوتا ہے اور مسلمان پر کس طرح ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلے کافر کے حوالے سے آپ کو ٹیکس کا مطلب بتاتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کافروں کے ساتھ مسلمان نبرد آزما ہو جائیں، پہلے دعوت اور پھر اس کے بعد ٹیکس کی دعوت دی جائے، نہیں تو پھر قتال. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ ہمارے تحت رہیں گے اور وہ ٹیکس ادا کریں گے اور ہمارے تحت زندگی گزاریں گے. یہ جزیہ جو ہے یہ جزا سے ہے، اور جزا کا معنی ہے بدلہ. بعض لوگ مسلمان کی طرف سے کافر کے اوپر ٹیکس لگانے کو غلط سمجھتے ہیں، اگرچہ اگر اس کی حقیقت پر سوچ لیا جائے تو آدمی مسلمان یا غیر وہ خوش ہو جاتا ہے. کس طرح؟ اس طرح کہ آپ ہمارے تحت رہ رہے ہیں، ہم آپ کی نگہبانی کرتے ہیں اور آپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ کی عزت و عظمت، جان مال، اس کا ہم خیال رکھتے ہیں. لہٰذا اب آپ اس کا بدلہ ادا کریں گے. کیا؟ آپ ٹیکس ادا کریں گے مسلمانوں کو تاکہ آپ کا خیال رکھا جائے، آپ کا خون، آپ کی عزت، آپ کا مال، آپ کا جسم، اس کی حفاظت ہو. تو یہ جزیہ جزا سے، اور جزا کا معنی بدلہ ہے، اور ہم جو آپ کی خدمت کریں گے یہ اس کا بدلہ ہے. ہاں، اس کو غلط نظریے سے نہ لیا جائے کہ مسلمان جو نا نعوذ باللہ ظالم ہیں، دیکھو کافروں سے ٹیکس لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. چنانچہ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ جب پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شروع میں بڑی تکلیفیں مکہ میں برداشت کی، ہجرت کی، جہاد کا حکم آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 پاکستانوں جتنی زمین دے دی. ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہم، انہوں نے 67 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکومت ہم کو دے دی. اور اس کے علاوہ جو حکمران تھے انہوں نے ہم کو 67 ممالک دے دیے. تو جب صحابہ روم اور فارس پر چڑھائی کر رہے تھے، 2 سپر پاوروں پر، اور جہاد کا میدان گرم تھا، تو اس وقت ایک علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا. جب قبضہ ہوا تو بہت بڑا شہر تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کمانڈر تھے، انہوں نے علاقے کا چارج سنبھال لیا. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. جب علاقے کو لے لیا تو ان پر ٹیکس لگا لیا. یہ ٹیکس بھی 2.5 روپے تھا، زیادہ نہیں تھا. بہرحال وہ لگا لیا فرد پر اور نظام چلتا رہا. اندازہ لگ گیا 2-3 مہینے کے بعد کہ مسلمانوں کا یہاں پر ٹھہرنا نقصان سے خالی نہیں ہے اور اس میں شدید نقصان ہے. لہذا مسلمانوں نے حربی اور لڑائی اور جہادی تکنیک کو مد نظر رکھ کر وہ پیچھے آ گئے اور علاقے کے بڑوں کو جمع کر دیا. علاقے کے بڑوں کو جمع کر دیا اور ان کو کہا کہ ناراض نہ ہونا، ہم نے یہ علاقہ لیا تھا قرآن و حدیث کے نفاذ کے لیے، اب وہ یہاں پر ہمارے لیے ٹھہرنا یہ مشکل ہے، لہذا ہم جا رہے ہیں اور ہم نے آپ سے جو ٹیکس لیا تھا یہ واپس لے لو. اس لیے کہ ٹیکس یہ جزیہ ہے، جزیہ جزا سے ہے، جزا بدلہ ہے. تو ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ آپ کی حفاظت کریں، آپ کا خیال کریں، آپ کے خون اور عزت کی حفاظت کریں، مال کی حفاظت کریں، رات کو آپ کی چوکیداری کریں. اسلام تو عظیم مذہب ہے. لہذا جب ہم جا رہے ہیں تو ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم آپ سے ٹیکس لے لیں، لہذا یہ پیسے واپس لے لو. سبحان اللہ اکبر.
اور لوگ رونے لگ گئے اور کہے جو ہمارے اپنے حکمران تھے وہ تو ہم سے بہت پیسے لیتے تھے، ہم کو تنگ کرتے تھے، جنگلات اور ہمارے جناب باغات اور ہمارے کاروبار پر ان کا قبضہ تھا، تو آپ مسلمان اتنے اچھے ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا مقصد جزیہ اور ٹیکس ہے تو کیا ہے، آپ کی حفاظت ہے۔ لہٰذا لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ خالد بن ولید تھے جی رضی اللہ عنہ، اور وہ نکل گئے اور ساری فوج بھی نکل گئی اور وہ علاقہ کافروں کے لیے دوبارہ انہوں نے چھوڑ دیا اور ٹیکس بھی واپس کر دیا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ کافروں کے اوپر لگایا جاتا ہے تو دیکھو یہ ظلم اور زیادتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال دوسری بات جو ہے وہ ہے مسلمانوں کے اوپر ٹیکس لگانا۔ ایک تو مسلمانوں سے زکوٰۃ لینا، مسلمانوں سے زکوٰۃ لینا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ٹیکس کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے یہ حرام ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الضرائب، یہ جمع ہے ضریبہ کی، ضاد کے ساتھ، صاد ضاد، تو الضرائب اس کا معنی ہے ٹیکسز، یعنی ٹیکس لگانا۔ اور انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ وقت کا جو حکمران ہے یا جو حکومت ہے وہ ٹیکس لگا سکتی ہے، اس لیے کہ انہیں ملک کو چلانا ہے، خرچے چلانے ہیں، تو ٹیکس جو ہے نا مسلمان کے اوپر بھی ہے۔ زکوٰۃ الگ ہے، ٹیکس الگ ہے مناسب۔ یہاں پر ہم جو گفتگو کریں گے تو ملک جمہوریت ہے تو ہم کو گفتگو کا حق حاصل ہے قرآن و حدیث کے مطابق، چاہے وہ بات کسی فرد کے خلاف جاتی ہے یا حکومت کے خلاف جاتی ہے۔ ابھی تک جو بات جا رہی ہے وہ تو حکومت کی موافقت میں جا رہی ہے کہ ٹیکس لگانا ٹھیک ہے، اور امام غزالی نے اس پر کتاب لکھی ہے الضرائب، ٹیکسز، اور زکوٰۃ لینا الگ ہے اور ٹیکسز لینا یہ الگ مسئلہ ہے، چاہے سیل ٹیکس ہو یا مکان کا ٹیکس ہو یا کاروبار کا ٹیکس ہو، مختلف ٹیکسز ہیں، شرعاً یہ جائز۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ہم بتائیں گے کہ ٹیکس جو لیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ لیا جاتا ہے، ایک یہ خرابی ہے۔ دوسری خرابی یہ کہ ٹیکس حکومت کے خزانے تک پہنچتی نہیں ہے، جو لی بھی جاتی ہے وہ حکومت کے خزانے تک پہنچتی نہیں ہے، ایک زیادہ لی جاتی ہے، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ مختلف طریقے کر کے آپس میں اس کو ہڑپ کیا جاتا ہے۔ تو تینوں اصلاحات بہت ضروری ہیں، ایک تو ٹیکس لگایا جائے یہ بھی ضروری ہے، اور وہ مناسب ٹیکس لگا لیا جائے، دوسری یہ بات بھی ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ ٹیکس وہاں تک پہنچ جائے، خزانے تک پہنچ جائے۔ اگر خزانے تک ٹیکس پہنچتا نہیں ہے یا درمیان میں گڑبڑ ہوتا ہے پھر عوام خراب ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دیتے نہیں ہیں۔ مختصر خزانے تک پہنچ کر بھی تو اس کو صحیح جگہ پہ لگنا بھی تو چاہیے، لگنا چاہیے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے، مثلا موٹر وے بنتا ہے، موٹر وے بنتا ہے تو وہاں پر موٹر وے خوبصورت بن گئی، یہ ٹیکسز سے یہ بنتا ہے، اب ٹیکس صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے، کہہ رہے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، اب پیسے اس لیے لیتے ہیں تاکہ قرض ادا کریں، تو کب تک یہ ادا کریں گے؟ ہمارے نوشہرے کا جو پل ہے، مردان سے نوشہرے کی طرف آ جاؤ درمیان میں ایک پل ہے، میں کہتا ہوں ایسا پل افغانستان میں بھی نہیں ہوگا، گھڑوں سے بھرا ہوا، لیکن اور پرانا اتنا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور بس راہداری اس پر لے رہے ہیں اور اس پر پیسے لے رہے ہیں، تو کب تک یہ پیسے لیں گے؟ تو انہیں دونوں ٹیکس جائز بھی ہے، لگانا بھی چاہیے اور لوگوں کو ادا بھی کرنا چاہیے، راہداری لے کے پولی ٹھیک کرا دو، بالکل وہ پولی ٹھیک کرا لو، اور پیسے بھی دینا چاہیے، ہر چیز کا خیال کرنا ہے۔ مثلا ہم لے لیتے ہیں بل کو، بل میں ہم نے بجلی استعمال کی کتنی؟ 100 روپے کی، لیکن 100 روپے کی بجلی ہم نے استعمال کی، تو لائن رینٹ ہے اور دفتری خرچے ہیں، میٹر کا ہے، ہاں سب کچھ ہے، چلو وہ ہو گئے 200 روپے اور بھی، تو 400 ہو گئے، لیکن بل آتا ہے 1000۔ اب جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں، کہہ رہے اضافی سر چارج، تو یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے بجلی استعمال کی کتنی اور دفتری خرچے وہ بھی ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اضافی سر چارج یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو چاہیے کہ اس طرح دیکھو غلطیاں ہیں نا، غلطیوں پر بحث ہو رہی ہے، اب افراد ہیں، بعض لوگ میٹر کو آہستہ کر لیتے ہیں، یہ حرام ہے، بعض لوگ بل ادا نہیں کرتے ہیں، یہ حرام ہے، بعض لوگ میٹر ریڈر سے مل کر وہ کیا کرتے ہیں، یا وہ میٹر آہستہ کر لیتے ہیں اور یا ان کو پیسے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کم بل آئے، نہ، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ بل پورا ادا کیا جائے، صحیح ادا کیا جائے، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خیال کریں کہ ٹیکس
صحیح خزانے تک پہنچ جائے، اور صحیح خزانے تک پہنچنے کے بعد ادر بھائی والی بات کہ اب اس کا استعمال بھی صحیح ہو جائے اور صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے۔ مفتی صاحب ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک صاحب نے ایک دن ذکر کر رہے تھے کہ اشتہار دیا جاتا ہے پروڈکٹ کا کہ کوئی چیز استعمال کریں اور اس پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ ہماری یہ چیز زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ بجلی وہ ایسی پروڈکٹ ہے جس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کہ یہ کم استعمال کرو۔ بالکل، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھئی اشتہار دو، بھئی جتنی چاہیے بجلی استعمال کرو، بھئی آپ نے بل دینا ہے کرو استعمال۔ یعنی ہم دیتے ہیں کہ یار یہ چائے ہے جی، چائے پیو جی، چائے پیو چائے پیو، اشتہار دیتے ہیں جی۔ ہم اشتہار دیتے ہیں ایک ایسی پروڈکٹ کے لیے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ استعمال نہ کرو، اس پہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ جی جی جی، یعنی بس اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، ایک مثلا ایک اسکیم ہے، اسکیم 3 ہے، اس کے اندر 3 لاکھ افراد رہتے ہیں مثلا، اور سینکڑوں گھر ہیں، ہر گھر میں 60-70 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ہر ایک کے اوپر ٹیکس لکھا ہوا ہے ساتھ مساوی جمع ٹیکس اتنا۔ اگر یہ اسکیم 3 کے پیسے جمع کیے جائیں ٹیکس کے، اسکیم 3 کا ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی بن سکتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر وہ جو چیزیں اور اس کا ٹیکس یہ برابر کیا جائے، ایک تو لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، علم بھی نہیں نا کہ ہمارے کیا حقوق ہے، یہ پیسے کہاں جاتے ہیں، یہ ٹیکس کہاں جاتا ہے، یہ کس طرح استعمال ہوگا یہ پتہ نہیں، صفائی بھی نہیں ہے، ٹیکس ہر چیز کا لیا جا رہا ہے، صفائی نہیں ہے، ٹیکس ہر چیز کا لیا جا رہا ہے، اور مطلب یہ کہ گندگی پڑی بولے اس کی جزا کچھ نہیں ہے، جزا کچھ نہیں ہے، بدلہ کچھ نہیں، جزیہ ہے۔ ہاں جزیہ یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹیکس شریعت میں ہے اور اس کا قانون کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلی جو ہماری بات ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ علماء کرام کو میں نصیحت کروں گا کہ بعض علماء کرام اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے بہت متشدد ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں اور بڑے ہوشیار ہیں، ملک خدا داد صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہیں یہ تو بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ فلانا کافر ہے، کافر ہے جی، فتویٰ داغ لیتے ہیں جی، لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ فلانا کافر ہے تو پھر کافر کے حقوق بھی ادا کرو نا۔ جو قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں ایک باب ہے کہ ہمارے اوپر جو ہمارے ساتھ کافر رہتے ہیں اس کے کیا حقوق ہیں وہ بھی تو ادا کرو نا۔ مجھے یہ بات بہت پسند آ گئی۔ اس کے لیے تکڑے ہو کہ فلانا کافر ہے، لیکن اس کے لیے تکڑے نہ ہو کہ کافر کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ملک خدا داد صاحب نے یہ بات بڑی اچھی کہی اور مجھے پسند بھی آ گئی۔ ہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ ایک فرقہ، تنظیم، جماعت، افراد، مکاتب فکر میں غلطیاں ہیں، وہ ہیں، ہم میں بھی ہیں، لوگوں میں بھی ہیں، اور اس پر بات بھی کریں گے مثبت انداز سے۔ ہاں لیکن کافر صرف 3 ہے، بس دنیا میں صرف اور صرف کافر 3 ہیں، 4 نہیں ہیں۔ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 4 نہیں ہیں۔ نمبر 1 جو یہ کہے کہ قرآن غلط ہے تو وہ کافر ہے۔ 2 جو یہ کہے کہ حدیث جو ہے، حدیث سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے، بس ہم صرف قرآن مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے ہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ 3 اجماع، ضروریات دین اور ختم نبوت کے منکر، یہ تینوں جو ہیں یہ کافر ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارے مسلمان ہیں۔ میں نہ کسی کا نام لیتا ہوں، نہ مجھ سے کوئی ناراض ہو، نہ مجھ سے کوئی خفا ہو۔ قرآن کے منکر، حدیث کے منکر، نمبر 3 اجماع، ضروریات دین اور ختم نبوت کے منکر، یہ کافر ہے، باقی سارے مسلمان ہیں۔ ہاں نام نہیں لیتا ہوں کہ یہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے، توحید و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فتوے نہیں داغنا چاہیے۔ چنانچہ تمام احناف کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ علامہ شامی شرح و قدرت المفتی میں فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يُنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى۔ اس نے فقہی اصول اشعار میں بند کیے ہیں۔ تو ہر وہ بات جو کوئی مسلمان کہہ دے، یا کام یا بات، اس میں اگر ایک کم 100 توجیحات کفر کے ہوں اور ایک توجیح اسلام کی توجیح ہو تو آپ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کو اسلام سے مت نکالو۔ لیکن اللہ ہمارے علماء کو اور ہم کو اور مجھے عقل عطا فرمائے کہ ہم امت کو کس طرح جوڑیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں کافر کے حقوق پر بات کر رہا تھا کہ ان کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے کہ کافر، مشرک، مرتد، زندیق، ملحد، یہ کیا ہے،
اس کو سمجھنا چاہیے. جی. تو یہ موضوع ہے, ہم ترتیب وار چلتے رہتے ہیں. تو کافر وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میں قرآن و سنت کو نہیں مانتا ہوں, میں نبی کو نہیں مانتا ہوں, میں کسی مذہب کو نہیں مانتا ہوں, جیسے سیکولر لوگ جو کسی مذہب کے قائل نہیں ہیں, یا وہ لوگ جو آسمانی یا فکری کتاب کو مانتے ہیں, آسمانی یا فکری کتاب کو مانتے ہیں لیکن قرآن و حدیث اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہے. تو کافر ایک وہ ہے جو سیکولر ہے, اور ایک وہ ہے جو کسی فکری یا آسمانی کتاب کے قائل ہیں لیکن ہمارے نبی پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں, تو وہ کافر ہے. یہ تو ہو گئے کافر. اچھا, کفر کا مطلب چھپانے کے چھپانا, کفر کا معنی ہے چھپانا. اس نے اللہ کی نعمت کو چھپایا ہوا ہے, سچ کے چھپایا, جس نے بھی جو چیز وہ سچ کیا ہے کہ اللہ ہے, اس کو اس نے چھپایا ہوا ہے. بہرحال دوسرا ہے مشرک. مشرک دو ہیں. ایک مشرک وہ ہوتا ہے جو عبادت کرے بتوں کی, یا سورج کی, یا چاند کی, یا پہاڑ کی. پہاڑ کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں ساؤتھ افریقہ میں. ہاں, تو نعوذ باللہ ساؤتھ افریقہ میں, افریقہ کے اندر عورت اور مردوں کے شرمگاہوں کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں, اور یہ سب بات کتابیں موجود ہیں. ایسے مت ان کی ماری ہوئی ہے, اور کوئی گائے کی بات کرتا ہے تو کوئی لید کی بات کرتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. تو یہ شرک ہے. اور ایک وہ شرک ہے کہ اللہ کی وہ صفات جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں, اس میں کسی غیر کو شریک کرنا, یہ بھی شرک میں آتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگلی بات کفر کی بات ہو گئی, شرک کی بات ہو گئی. ارتداد. ارتداد مرتد, یہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے پھر جانا. وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر. کہ ایک آدمی ہے وہ پکا سچا مسلمان تھا لیکن اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا, یا تو سیکولر آدمی بن گیا یا کسی اور مذہب کو اختیار کر دیا, تو وہ کیا ہے؟ مرتد. من بدل دینہ فقتلوہ, جو دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کرو. مرتد. مرتد کی سزا ہے اربعہ کے نزدیک کیا ہے؟ قتل ہے. کس طرح؟ 3 مرتبہ اس کو سمجھاؤ, 3 دن اس کو سمجھاؤ. علماء کرام سمجھائیں. پھر وقت کے حکمران اور ملک کی انتظامیہ اور جن کے ہاتھ میں قانون, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ختم کرے. من بدل دینہ فقتلوہ. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے, بلکہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ مفتی صاحب, یہ جو بہت سارے لوگ ہمارے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں جی, تو وہ تو قتل نہیں کرتے ہیں, اور ہم خوشی سے ان کو اسلام میں داخل کر دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارا آدمی ادھر جائے تو تم مولوی کہتے ہو کہ یہ شرعی قانون ہے. میں نے کہا مولوی نہیں کہتے ہیں, یہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں, یہ صحابہ کا مسلک ہے, یہ کل امت کا مسلک اور موقف ہے کہ مرتد جو ہے نا یہ 3 دن کے بعد واجب القتل ہے. اور اگر عورت اس طرح کرے یا غلام تو ان کو قید کیا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا. یہ قانون ہے. من بدل دینہ فقتلوہ. میں نے اس کو کہا کہ ایک آدمی ہے وہ کسی غیر مذہب کا ہے اور ہمارے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں, تو ٹھیک مناتے ہیں نا. ایک دوسری بات یہ کہ کیا کسی کے مذہب میں یہ بات ہے؟ قانون کی بات ہے نا. تو یہ تو ہمارا قانون ہے, قرآن و حدیث میں موجود ہے. کیا کسی کے مذہب میں یہ بات ہے کہ جب وہ مذہب تبدیل کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا؟ نہیں. جب نہیں ہے تو وہ کیوں قتل کریں؟ وہ اپنے قانون پہ عمل کرتے ہیں, ہم اپنے قانون پر عمل کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا نہیں کرنی چاہیے. یہ بات تھی کس چیز کی؟ مرتد کی. اگلی بات جو ہے وہ ہے زندیق اور ملحد کی. یہ سمجھو, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ بولتے بھی ہیں فلانا زندیق ہے, فلانا ملحد ہے. الحاد زندقہ, اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ بہت آسان ہے. دیکھو, میں نے باتوں میں کہا کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہے. تو ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے چنگیز صاحب صدر کے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مو صاحب ضرورت کا منکر بھی آپ نے کافر بنا دیا. میں نے کہا اللہ کے بندے, آپ کے پاس علم نہیں ہے. ضروریات دین سے مراد یہ ضرورت جو کہتے ہیں بڑی ضرورت ہے, ضروری چیز ہے اور ضرورت ہے, یہ نہیں ہے. چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس سے مراد ضروریات دین سے مراد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کعبہ, نبی, یہ دین میں ضروری ہے. یہ ضروریات دین ہے. یہاں ضرورت کی چیزیں مراد نہیں ہیں. تو ایک آدمی ہے زندیق, آپ کو سمجھاتا ہوں. الحاد زندقہ ملحد زندیق آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک آدمی ہے
وہ بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے اللہ 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 اللہ. دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو نا. وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہوں نا, یہ ذکر نہیں کر رہا ہوں اللہ 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 اللہ, تو یہ نماز پڑھ رہا ہوں نا. تو وہ آدمی اس کو کہتا ہے کہ نماز تو یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, وضو کرو اور پھر 2 رکعت 4 رکعت فرض پڑھ لو اور اس میں سجدہ رکوع کرو, یہ ہے نماز. وہ کہتا ہے نہیں, یہ اللہ 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 یہ بھی نماز ہے. یعنی دین کی کوئی بات ہے یا دین کا کوئی کام ہے جس کو ہر عاقل بالغ سمجھتا ہے کہ یہ دین میں ہے, جیسے نماز. چاہے کوئی شرابی زانی ہے لیکن نماز جانتا ہے, روزہ جانتا ہے, حج جانتا ہے اور سمجھتا ہے. ایک آدمی نکلتا ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی نئی تحقیق اور نئی تشریح کرتا ہے جس کو عام مسلمان جانتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نئی تشریح وہ کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج, وہ زندیق اور ملحد ہے. اس کی مثال میں دے رہا تھا, جیسے ایک آدمی اللہ اللہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہی نماز ہے. اس کو کسی نے کہا بھائی یہ نماز کیسی ہے, یہ تو نماز نہیں ہے. وہ دلیل میں کہتا ہے کہ سورہ طٰہٰ میں نہیں ہے واقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو ذکر نماز ہے نا, بس میں ذکر کر رہا ہوں, ذکری ہوں, اور بس یہی ذکر نماز ہے. تو اب نماز کو جو لوگ جانتے ہیں یہ ضروریات دین میں سے ہیں. تو نماز کو جو لوگ جانتے ہیں, عام مسلمان, تمام مسلمان جو نماز کو جانتے ہیں, اس سے ایک نئی تشریح اس آدمی نے کر لی, لہٰذا یہ کیا ہے, زندیق ہے. کیا ہے, زندیق ہے, زندقہ, ملحد ہے, الحاد ہے. اسی طرح حج کس کو کہتے ہیں؟ آسان, مکہ مکرمہ جا کے بیت اللہ کا طواف, 3 فرائض 7 واجبات, وہی حج ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, حج یہ کہ اس کا معنی قصد ہے, اور بس مسجد جاؤ یہ بھی ایک قصد ہے, لہذا نماز پڑھ لی, یہ حج ہے. ایسی کوئی تشریح کرے جو کسی مسلمان کو وہ قبول نہ ہو, یہ ہے زندقہ, یہ ہے الحاد. تیسری مثال دے کر بات ختم کر دیتا ہوں. جیسے ختم نبوت. ختم نبوت کا مطلب ہر مسلمان کے دل میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے. جو دعویٰ کرے وہ پکا کافر ہے, کچا نہیں, پکا کافر ہے. اب یہ جو آدمی ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں, میں تو ختم نبوت کو مانتا ہوں, میں ختم نبوت کو مانتا ہوں, لیکن کسی اور آدمی کو بھی نبی مانتا ہوں. کیسے مانتا ہوں کہ جو دوسرا نیا آدمی آیا ہے یہ ذل نبی ہے. سبحان اللہ, ذل نبی ہے, یہ نبی علیہ السلام کا سایہ ہے. نعوذ باللہ, یہ کہا ہے نا, ختم نبوت کے منکرین نے کہا ہے کہ ذل نبی ہے, بادشاہ ذل اللہ ہوتا ہے. ہاں بادشاہ. تو جواب یہ کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ ذل کی بات ہم کریں. ختم نبوت پاک پیغمبر کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے. کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے یا وہ کوئی کتاب لکھے کہ میں نبی ہوں تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, اور وہ زندیق ہے, اور وہ کیا ہے, ملحد ہے, اور یہ الحاد ہے, اور یہ کیا ہے, زندقہ ہے. یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے ختم ہو گئی. اگلی بات جو تھی وہ آپ کے سامنے کرنی تھی بغاوت. چنانچہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم إلا أن تروا منه کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہانا. بخاری مسلم. بخاری مسلم میں حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پاک پیغمبر نے ہم سے بیعت لی. بیعت جہاد بھی ہوتا ہے, بیعت خلافت بھی ہوتی ہے, اور بیعت اصلاح, بیعت توبہ, یہ سب بیعتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تو ہم سے حضور نے بیعت لی. چنانچہ اسی عبادہ رضی اللہ عنہ سے غالباً روایت ہے بخاری شریف میں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ان کے صحابہ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے. مجلس حضور کی لگی ہوئی تھی اور سارے مسلمان تھے اور صحابہ تھے. حضور نے کیا فرمایا, بایعونی, آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو.
علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم. صحابہ تھے، مسلمان تھے، اور کیا کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے. بیعت بخاری شریف سے ثابت ہے. آج بھی جو بزرگ بیعت کرتے ہیں وہ یہ الفاظ کہتے ہیں جو بخاری شریف میں ہیں، اور مسلمانوں سے وہ بیعت لی گئی کہ شرک نہیں کرو گے اور بہتان نہیں باندھو گے اور بدکاری نہیں کرو گے اور چوری نہیں کرو گے. آج کا بھی مرشد یہی کہتا ہے. بہرحال تو ہم نے بیعت کی اس بات پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم بات مانیں گے اپنے سربراہ کی، چاہے ہم تنگی میں ہوں یا خوشی میں ہوں، دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، چستی ہو یا سستی ہو، ہم بات مانیں گے اور اپنے آپ پر اس کو ترجیح دیں گے. اور جس اہل کو کوئی چیز حوالہ ہو جائے، جس اہل کو کوئی چیز حوالہ ہو جائے، ہم اسے لڑیں گے نہیں. ہم کہیں گے بس یہ ہمارے وقت جو ہمارا سربراہ ہے یہ ان کا مشورہ ہے، لہٰذا ہم اس سے مخالفت نہیں کریں گے، اور حق بات جہاں بھی ہو تو ہم وہ بولیں گے اور کسی سے نہیں ڈریں گے. ملامت کرنے والے کی ملامت کو ہم نہیں سنیں گے. آگے اگلی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ہاں اگر سربراہ سے صریح کفر دیکھو اور آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہو تو وہ الگ بات ہے. بہرحال اس حدیث میں اتفاق اور اتحاد کا درس دیا گیا ہے. السمع والطاعہ ولو کان عبدا حبشیا. پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ بات مانو اور سنو، چاہے آپ کے اوپر سربراہ عبد، غلام، حبشی، کالا، بدعمل، ظالم مقرر ہو جائے، لیکن آپس میں اختلاف پیدا کر کے امت کو درہم برہم نہ کرو اور امت کو نقصان نہ پہنچاؤ. چنانچہ اس پر ایک اور حدیث بھی پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور عجیب حدیث ہے، سننے سے اس کا تعلق ہے. من قاتل تحت رأیت امیت ويقذب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فلست منه وليس مني فلیس منی ولست منہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور تلوار اٹھاتے ہیں، ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، بس تلوار اٹھا لی، اسلحہ اٹھا لیا، عصبیت کے لیے، قومیت کے لیے، غصہ عصبیت کے لیے ہوتا ہے، بلاتا عصبیت کے لیے ہے، لڑتا عصبیت کے لیے ہے، فقتل، وہ آدمی قتل ہو گیا، فقتلۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اللہ، پتہ ہی نہیں ہے، بس تلوار اٹھا لی، اسلحہ اٹھا لیا اور مار رہے لوگوں کو. فرماتے ہیں آگے ومن خرج من امتی بسیفہ یضرب برہا وفاجرہا. ایک آدمی اسلحہ اٹھاتا ہے اور میری امت پر اسلحہ اٹھاتا ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے نیک اور بد کو وہ قتل کرتا ہے اور مسلمانوں کا خیال نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن میں ان میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اللہ، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ کسی کی جان لے لو یا کسی کو قتل کرو. شریعت میں اس کی بڑی مخالفت آئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ دو حدیثیں میں نے آپ کو سنا لی. اگلی حدیث جو ہے وہ بھی میں نے کہا آپ کو سناؤں گا کہ ملک کے حکمران کی کیا ذمہ داری ہے. تو ملک کے حکمران کی 11 ذمہ داریاں ہیں. قرآن میں 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 امروا بالمعروف، اقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کروائیں گے زبردستی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دلوائیں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم کریں گے، ونہوا عن المنکر، برائی سے منع کریں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ نماز پڑھوانا، پڑھواتے ہیں نہیں. نیکی کا حکم کرنا، کرواتے ہیں. ایسا کوئی شعبہ ہے کہ وہ نماز کا حکم دے، زکوٰۃ کا حکم دے؟ بازاروں میں آگے پیچھے دائیں بائیں کتنے گندے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے اس کی ممانعت ہے.
کمیٹی والے بھی اس میں گناہگار ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور حکومت والے بھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی ممانعت کی ہے، گندی گندی تصویریں روڈوں پر لگاتے ہیں، چوکوں پر لگاتے ہیں، ہماری ملک کی قانون کے اعتبار سے یہ ممنوع ہے۔ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، نماز پڑھوائے، زکوٰۃ لے۔ تو ایک کام کرتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں بینکوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، زبردستی لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھوانا اس کے لیے شعبہ کہاں ہے؟ اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ ہوگا، اور یہ شعبہ آسان ہے۔ پولیس والوں کو کہیں، پولیس والوں کی تربیت بھی ہو دینی۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ پولیس والا اور فوجی اگر صحیح طریقے سے کام کرے، اس کا ثواب مفتی اور عالم سے زیادہ ہے۔ اللہ، اس پر حدیث باقاعدہ موجود ہے، وہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، کہ 80 سال رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ جب کوئی نظم و نسق یا لوگوں کی خون اور عزت کی حفاظت کوئی کرتے ہیں تو اس پر 80 سال رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو اگر ان کی تربیت کی جائے اور وہ یہ کام کرے، وہ تو ویسے بھی چوکوں میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو آسانی سے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا اور زکوٰۃ دلوانا، نماز پڑھوانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وبناء المساجد والمدارس والرباطات، مدارس، مساجد اور مسافر خانے تعمیر کرنا، وہ تزویج الصغائر اور بچیوں کی شادیاں کرانا اپنے جیب سے، حکومت کے جیب سے ان کو جہیز دینا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ باہر ملکوں میں، فارن کنٹریز میں بچوں کو دودھ ملتا ہے، اور اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے عمر اللہ، عمر اللہ۔ اچھا جی، ہاں، یعنی باقاعدہ یورپ میں دودھ ملتا ہے بچوں کو حکومت کی طرف سے، اور اس کے اوپر انگلش میں لکھا ہوا ہے عمر اللہ، کہ عمر کے زمانے میں، رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بچوں کو دودھ دیا جاتا تھا۔ یہ عمر اللہ کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، یعنی باقاعدہ ڈبے کے اوپر موجود ہے عمر اللہ۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ فرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کا خیال کریں، اور دائیں بائیں کا خیال کریں، ملک کا خیال کریں، اور حالات واقعات کا خیال کریں، خداداد ملک سلطنت، اس کی حفاظت، اس کے لیے دعا، ایٹمی قوت کی حفاظت، اس کے لیے دعا۔ جو اس کو توڑتے ہیں اللہ ان کو توڑ دیں، جو ان کو خراب کرتے ہیں اللہ ان کو خراب کر دیں۔ افراد کی اپنی ذمہ داری ہے، اور انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور وقت کے حکمرانوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو آگے موضوع تو باقی ہے، لیکن میرے خیال میں یہاں ختم کر لیتے ہیں۔ آئندہ منگل کو انشاءاللہ الفاظ کفر کون سے ہیں اور شاعر اللہ کا مذاق، اس حوالے سے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات ہوگی۔ اب سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی محمد اسماعیل طورو صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ہر منگل کو 11 سے 12 بجے پروگرام ہوتا ہے ہمارا شریعت آسان ہے، اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ کچھ سوالات موصول ہیں، ہمارا نمبر ہوتا ہے 25468081 جس پر آپ سوال بھیج سکتے ہیں۔ پروگرام کے علاوہ بھی آپ چاہیں تو سوالات کو لکھوا سکتے ہیں تاکہ ہم آئندہ پروگرام میں ان کو شامل کر سکیں۔ طورو صاحب کا اپنا سیل نمبر ہے 033351035117 اور ان کا لینڈ لائن نمبر ہے 05154818892۔ دوبارہ نمبر بتا دیتا ہوں، 033351035117 اور 05154818892، اور ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے FM 102.2 کا 254608۔ یہ پہلا سوال ہے جی، خیام الدین صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ بینک سے گاڑی نکلوانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیام بھائی، یہ البرکہ اسلامک انویسٹمنٹ، میزان بینک، دبئی اسلامک بینک، الاسلامی، عسکری اسلامک اور اسلامک الفلاح، ان سے آپ گاڑی نکلوائیں، لیز پر یہ جائز ہے جی۔ یہ عبداللہ پوچھتے ہیں جی راولپنڈی سے کہ میں اپنے والد کے ساتھ مل کر کاروبار کیا ہے، جس سے میں نے 10,000 روپے اور والد نے 1,40,000 ڈالے۔ والد نے مجھے روزانہ 300 روپے علاوہ کھانا اور رہائش بھی دے رکھی ہے، جو کہ میرے لیے ناکافی ہے، لہٰذا کیا میں والد کو بتائے بغیر منافع والی رقم سے کچھ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ والد صاحب کی اجازت ضروری اور لازم ہے، آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ ایون میرے خیال میں اگر والد صاحب نہ بھی ہوں تو جو بھی شراکت دار ہے تو دونوں چیزوں سے مل کر ہی چیزیں ہونی چاہیے، اور یہاں والد ہے تو اس سے تو زیادہ اور بھی احترام، کیونکہ والد ہے تو وہ قطعی میرے خیال میں اگر آپ اپنے مسئلے کو ان کے سامنے پیش کریں مانیں گے انشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ لیکن دو باتیں بتاتا ہوں جی۔ ایک قرآن کی آیت ہے، ایک حدیث ہے، دونوں کو جمع کر لیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے شرکا، شریک، پارٹنر، یہ جو پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ
80% جو آپس میں شریک ہوتے ہیں تو وہ شرکا ایزوں کو بتاتے نہیں ہیں اور ذاتی خرچے کرتے ہیں اور یہ ظلم اور زیادتی کرتے اور یہ گناہ ہے. جب تک ساتھی کی اجازت نہ ہو گھر کے لیے سودا لانا مشترکہ کاروبار سے یہ ناجائز ہے اور اکثر لوگ واقعتاً زیادتی کرتے ہیں. حدیث بھی فٹ کر لو، انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما، مشکات میں پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دو پارٹنر آپس میں مل کر صحیح طریقے سے کام چلائیں اور خیانت نہ کریں تو تیسرا اللہ فرماتے ہیں میں خود ہوتا ہوں، اس کاروبار میں برکت ڈال کر اس کو خوب آگے چلاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ مبشر صاحب میں راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ کچھ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو بھی نماز میں آنا درست قرار نہیں دیتے. تو نماز میں تو خیال آ ہی جاتا ہے اور اگر حضور پاک کا خیال آ جائے تو وہ تو بڑا افضل ہونا چاہیے. بالکل. جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، تشہد میں بھی آئے گا اور درود شریف میں بھی آئے گا، اور خیال اگر آ جائے تو یہ عظیم منقبت ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا درست نہیں ہے. بالکل یہ درست ہے اور ٹھیک ہے، خیال آ گیا، اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ خلیل احمد صاحب پوچھتے ہیں جی راولپنڈی سے کہ کچھ جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ اپنی عبادت کے دوران ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر عبادت کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو خصوصاً مسجد میں ایسا کرنے سے کیا حکم؟ ہاں، وہ ہے تشبیک. تشبیک اس کو کہتے ہیں کہ انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال دی جائیں. نماز کے دوران نبی علیہ السلام نے واقعتاً اس سے منع فرمایا ہے کہ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تشبیک. تو نماز کے دوران اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن ویسے اگر مسجد میں بیٹھے ہوں تو مسجد سے باہر کیا جائے، مسجد کے اندر نہ کیا جائے. مطلب ویسے بھی ایسا نہ کیا جائے. مسجد میں ہم انگلیوں سے پٹاخے نکالتے ہیں یا تشبیک کرتے ہیں نماز کے دوران، یہ درست نہیں ہے. جی میں نے تو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے بعض لوگ انگلیوں کے پٹاخے نکال رہے ہیں. یہ بالکل مکروہ اور غلط ہے. جی یہ معاذ صاحب ہیں جی، پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بعض علماء کے نزدیک یہ درست نہیں ہے. آپ کی کیا مطلب کہ حکومت مناسب سہولتیں نہیں دے رہی تو پھر ٹیکس کیوں دیں؟ اس پر تفصیل سے بات ہو گئی نا کہ الضرائب ٹیکسز، اس پر امام غزالی نے کتاب لکھی ہے. تو بہت اس میں نقصانات ہیں. ایک سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں، سروسز نہیں دی جا رہی ہیں، اور ایک مطلب یہ کہ ہم بھی گڑبڑ کرتے ہیں. ایک جب وہ پیسے خزانے تک پہنچتے ہیں وہ بھی کم پہنچتے ہیں، جب خزانے تک پہنچ جاتے ہیں پھر جب استعمال ہوتے ہیں وہ بھی مطلب یہ ہے کہ غلط استعمال ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے ایک دوست ساتھی ایوب صاحب وہ فرما رہے تھے کہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ جب تک ایمان مضبوط نہ ہو تو اس وقت تک کام نہیں بنے گا. تو اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے. چنانچہ ترکی کے بادشاہ نے حرم کو بنانا چاہا. اچھا جی. اور حرم کو بنانا چاہا اپنے زمانے میں 1924 سے پہلے، اور اس نے پیسے بھیجے اور اس کو بنایا خوبصورت. آج جو لال تعمیر ہے اگلی والی تعمیر سب سے، تو وہ وہی تعمیر ہے. تو بنایا بعد میں اس کے دیکھنے کے لیے آئے. اچھا جی. جب دیکھنے کے لیے آئے اور دیکھا تو وہاں پر جتنے اس نے پیسے بھیجے تھے تو اس کے مطابق وہ بنی ہوئی نہیں تھی. اس نے کہا میں نے جتنے پیسے بھیجے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہونی چاہیے تھی. یہ کیا ہے؟ تو جو مشیر تھا اس نے کہا اس کی مثال اور اس کو سمجھنا نہایت آسان ہے. وہ فقیر آواز لگا رہا ہے، اس کو جا کے 100 روپے دے دو. اس نے دے دیے تو اس تک 100 روپے پہنچ گئے، خود دے دیے. پھر کہا وہ فلانا فقیر آواز لگا رہا ہے، تم 100 روپے جو ہے نا کسی کو دے دو، کہ اس کو کہو کہ فلانے کو دے دو تاکہ وہ آگے دے دے. ٹھیک. تو اس نے جو ہے 100 روپے اس کو دے دیے. وہ 2-3 ہاتھوں میں جاتے جاتے وہ پیسے اس تک پہنچ گئے. پھر مشیر نے کہا جاؤ اب اس فقیر سے پوچھو کہ پیسے آپ کے پاس کتنے ہیں. اس نے کہا 30 روپے. تو باقی جو ہے 70 روپے جو ہے درمیان والے ساتھی کھا چکے تھے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. کیا کہیں. جی معاذ صاحب نے دوبارہ کہا ہے جی کہ روزانہ کے وہ جو والد صاحب کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ روزانہ کے نہیں بلکہ وہ ان کو ماہانہ جو ہے وہ 300 روپے دیتے ہیں. تو برادر جواب ہمارا وہی ہے. بس وہ جواب اس وقت بھی وہی ہے کیونکہ اس کا تعلق 300 ماہانہ یا روزانہ سے نہیں ہے.
بہت شکریہ مفتی محمد اسماعیل تورو صاحب. پروگرام کا وقت جو ہے اس وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی محمد اسماعیل تورو صاحب, اور اگر آپ ان سے براہ راست کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں یہ لکھوا سکتے ہیں 2546-081 پر, اور مفتی صاحب کے اپنے نمبر پر 0333-510-3517, اور ان کا لینڈ لائن نمبر ہے 05154818892. اظہر نیاز کو اور محترم مفتی محمد اسماعیل تورو صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ منگل کو زندگی رہی تو پھر